السلام علیکم ناظرین، عمران خان صاحب کے بیٹے پہنچتے ہیں اقوام متحدہ میں، اور وہاں پہ جو ایک انسانی حقوق کی کمیٹی ہے، ہیومن رائٹ کونسل کی کمیٹی ہے، اس کے سامنے وہ پیش ہوتے ہیں، اور وہاں پہ پیش ہو کے وہ ان کے سامنے مدعا رکھتے ہیں عمران خان صاحب کا، کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، انہیں جو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی فیملی سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا، بڑی مشکل سے کورٹ کے آرڈر پہ ان کے بیٹوں سے ملاقات کی بجائے صرف بات تک ہی کام رکھا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بلانا چاہتی ہے ملاقات کے لیے، اور وہ چاہتی ہے کہ یہ اسی جو پاکستانی شناختی کارڈ ہے اس کے اوپر آئیں، نئے کوپ کے اوپر، تاکہ ان کو بیک سے کوئی سپورٹ نہ مل سکے برطانیہ سے۔ تو جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ یہ مدعا رکھتے ہیں، تو یہ کافی زیادہ تکلیف پہنچتی ہے اس گورنمنٹ کو، اس سیٹ اپ کو، کیونکہ وہاں پہ وہ یورپی یونین کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں۔ یورپی یونین نے جو پاکستان ہے اس کا جی ایس پی پلس سٹیٹس رکھا ہوا ہے، اس سٹیٹس سے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ یورپی ملکوں میں سستے داموں بکتی ہیں، یا ان کو اچھی پرائس ملتی ہے، پاکستان وہاں پہ اپنی چیزیں بیچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ والا سٹیٹس نہ ہو تو پھر پاکستان کے اوپر کافی زیادہ پابندیاں ہوں گی، ان کی چیزیں وہاں پہ نہیں بک سکیں گی یورپی یونین میں۔ اور یہ والی پابندیاں کیوں لگتی ہیں؟ یہ پابندیاں تب لگتی ہیں جب پاکستان میں یا کسی ملک میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں، انسانی حقوق کے پامالی کی جا رہی ہو، وہاں پہ لوگوں کو اپنی بات کرنے میں آزادی نہ ہو، عورتوں کا استحصال ہوتا ہو، ماحول کے حوالے سے بھی کافی زیادہ وہ اپنی کنڈیشنز رکھتے ہیں۔ مطلب جو یورپی یونین ہے وہ اپنی کنڈیشنز رکھتی ہے، اس کے بعد وہ جی ایس پی پلس سٹیٹس دیتی ہے، ادروائز وہ اپنا سٹیٹس کسی کو بھی نہیں دیتے۔ جب خان صاحب کے بیٹے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ جو یہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہے، کیونکہ پوری پی ٹی آئی کے ساتھ ناانصافی چل رہی ہے، وہ ان کے سامنے یہ چیز رکھتے ہیں۔ جب یہ چیز رکھی جاتی ہے تو یہاں پہ پاکستان میں اس کے اثر آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اگر وہاں سے مدعا یہاں پہ آتا ہے کہ آپ ان معاملات کو دیکھیں، تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو مجبوری کے تحت بھی یہ معاملات دیکھنے پڑیں گے، اور عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے لیے یا ان کے بیٹوں کی ملاقات کے لیے رستہ نکالنا پڑے گا۔ جب وہاں سے ملاقات ہوتی ہے پاکستان میں ایک نیا وویلا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پہ ایک نئی ہلچل مچ جاتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے وہاں پہ بات کی ہے کہ جو پاکستان ہے اس کا جی ایس پی سٹیٹس ختم کیا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ قاسم خان صاحب کا ٹویٹ بھی آیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جو لیڈرز ہیں ان کی غلطیوں کی سزا وہاں کی عوام کو ملے، کیونکہ عوام تو عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ کچھ لوگ ہیں یا لیڈرز کچھ بیٹھے ہوئے ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں، جن کا سٹیک یہی چیز ہے کہ عمران خان صاحب جتنی زیادہ جیل میں رہے ان کے لیے فائدہ ہے۔ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب نکل کے باہر آئیں، یہ ان کے لیے فائدہ ہے۔ تو ان لوگوں نے خان صاحب کو بند رکھا ہوا ہے، اور اسی لیے قاسم خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم بالکل بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کے کوئی جی ایس پی سٹیٹس پہ اثر پڑے، یا ایسی کوئی چیز ہم نے وہاں پہ کوئی ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے کام ہیں، اور نہ ہی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ پڑھ لیں۔ وہاں سے جو ان کی مکمل سپیچ تھی، پھر پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے وہ مکمل سپیچ ٹرانسلیشن کر دی ہے اردو میں، کہ آپ وہ چیز دیکھ لیں، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ اس کو مکمل سن لیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں کیا غلط ہے، تو پھر اس کے حوالے سے نئی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک جو ایک پاکستان میں قرآن بچا ہوا ہے، جو عطا اللہ تعالیٰ صاحب ہیں وہ بھی لگاتار پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 9 مئی کے حوالے سے ہیں، اور ہم اس لیے ان کی ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے، اور فلاں فلاں، مطلب کہ وہ جو کچھ ان کے ذہن میں آتا ہے وہ بولی چلے جاتے ہیں، اور وہ پرانا ہی راگ الاپ رہے تھے آج بھی مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے۔ دوسری سائڈ پہ
عظمیٰ بخاری صاحب بھی آج کافی زیادہ غصے میں تھی، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جب یہ 9 میں ہو رہا تھا تب یہ قاسم خان صاحب اور ان کی والدہ وہ اپنے انجوائمنٹ کر رہے تھے اور کافی زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے کافی زیادہ کچھ معیوب سی باتیں بھی کی ہیں، کیونکہ وہ عورت ہیں، ہم انہیں ان کی باتیں یہاں پہ ریپیٹ بھی نہیں کریں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ کون سا ایسا ملک ہے، انہوں نے پوری دنیا سے سوال کیا جو 9 مئی کی اجازت دے۔ 9 مئی کے حوالے سے تو خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، دودھ اور پانی کا پانی ہو اور پتہ چلے کہ کون کون اس میں ملوث تھا۔ اگر کوئی پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو سزائیں دی جائیں، اور اگر کوئی اور تھا تو ان کو بھی سزا دی جائے۔ ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، جنہوں نے مار داڑ کی یا اس قسم کا رویہ اپنائے ان کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کی چیزیں نہ ہوں۔ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، وہ ہر کسی کو کرنا بھی چاہیے جہاں پہ ان کو لگے کہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ مزید میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے علاوہ وہاں پہ انہوں نے قاسم خان صاحب نے یہ مدعا اٹھایا کہ ان کے والد صاحب کی آنکھ کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل تک شفٹ نہیں کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایک مذاکرات کی کہانی چل رہی تھی، امن مذاکرات کے نام سے یہ اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو آفرز امریکہ کی طرف سے یا جو نکات امریکہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے وہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے ان تک پہنچائے ہیں، اور وہاں پہ یہ ہم ایک کردار ادا کر رہے ہیں ثالثی کا تاکہ یہ معاملات حل ہوں اور یہ جنگ رکے، کیونکہ یہ جنگ لگاتار نقصان کیے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کیا سرائیاں نہیں کرنی چاہیے، ان جو امن مذاکرات ہیں ان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، ان کے حوالے سے بات کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اگر یہاں پہ کافی زیادہ اسپیکولیشنز بھی ہوتی ہیں، مختلف باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ہوئی بھی نہیں ہوتی ہیں اور ان کے حوالے سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہو گیا یا اس طرح ہو گیا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جنگ میں سب سے زیادہ جو پہلے ایک چیز دبتی ہے وہ سچ دب جاتے ہیں، سچ سامنے نہیں آتا۔ ہر ملک اپنا آپ چڑھ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا اچیو کیا یا کیا اچیو نہیں کیا، ہم کیا کریں گے، وہ تھوڑا بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کافی زیادہ اطلاعات ایسی بھی ہوتی ہیں جو بعد میں جھوٹی بھی ثابت ہوتی ہیں، اور لیکن یہ چیزیں جنگ کے دنوں میں ہوتی ہیں، اس لیے ان میں احتیاط برتنا بہت ضروری ہے۔ اور جو ایک اور چیز چل رہی تھی کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ کافی زیادہ خطرے میں تھی۔ اب ایک رائٹرز کا دعویٰ ہے کہ ایک پاکستانی اہلکار نے ان کو بتایا ہے کہ جو پاکستانی حکومت ہے اس نے امریکہ کو کہا ہے کہ آپ عباس عراقچی اور ان کے جو سپیکر ہیں باقر غالب ان کو نہ ہٹ کریں، ان کو اپنی ہٹ لسٹ سے نکال دیں، کیونکہ اگر یہ لوگ بھی مارے گئے تو آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس چیز پہ غور کریں۔ اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں مبینہ طور پہ جو رپورٹس میں ہے کہ ان کو ہٹ لسٹ سے نکال دیا گیا، کیونکہ مذاکرات کرنے تو ہے نا کسی کے ساتھ، یہ جنگ ساری زندگی تو نہیں چلنی نا، یہ ختم تو ہونی ہے جنگ، اور امریکہ چاہ بھی رہا ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ مزید ایران نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو پیغام آیا ہے، عراقچی صاحب تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیغام کچھ دوست ملکوں سے آئے ہیں اور ہم نے ان پیغام کو دیکھا ہے اور اس میں اپنی جو ریزرویشنز بھی تھیں اور جو ہمیں انتباہات تھے ہم نے وہ دیکھ کے ان کو بتا دیا جو ہمارے دوست ممالک ہیں۔ ان میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان یہ کردار ادا کر رہا ہے۔ تو عراقچی صاحب نے کہا کہ یہ نہ کوئی مکالمہ تھا، نہ کوئی مذاکرات تھا اور نہ کوئی ڈیل تھی، تو یہ کوئی اس قسم کا نہ سمجھا جائے کہ ہم کوئی مذاکرات کر رہے ہیں یا ڈیل کر رہے ہیں، ابھی ہماری جنگ جاری ہے اور ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ ایرانی کمانڈر جنہوں نے ابن ہرمز کو بند کیا ہوا تھا ان کا نام علی رضا نیوی کمانڈر کے نام سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، ان کا ٹائم آف اسرائیل ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں اور اب وہ اس سے زیادہ ریئیکشن دینے کے لیے تیار ہیں۔ مزید جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اپنے نیٹو کے الائنس سے کافی زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نیٹو کا الائنس تھا انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی اور اب ہم ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے، امریکہ اکیلے سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کو کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو جو موقف ہے ان نیٹو الائنس کا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے
یہ اٹیک کر دیا تھا۔ نہ ہمیں بتایا گیا کہ میں اٹیک کرنے لگا ہوں، نہ ان سے کوئی مشورہ کیا گیا ہے، بس اٹیک کیا اور پھر انہیں کہا کہ آپ آئیں اس جنگ کے لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار ٹویٹس بھی کی کہ اس جنگ میں شامل ہو، جنوبی کوریا، چائنا اور ان ملکوں کو اس نے کہا کہ آپ آئیں، آپ نئے ہرمز کھلوائیں تاکہ ہم یہاں سے آگے چلیں۔ اس کے علاوہ جو ایک سب سے زیادہ خطرناک اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اب امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اب ہم اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ہم فائنل اٹیک کریں گے ایران کے اوپر۔ اس میں جو انہوں نے ایک رپورٹس میں آیا ہے، ایکسیوس کی رپورٹ میں ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ ایک تو خارق جزیرے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، جو ایران کی سپلائی لائن ہے وہ وہاں سے 90% ایران ایکسپورٹ کرتا ہے۔ دوسرا وہ اپنا ہرمز کو بھی کھلوانا چاہتا ہے اور وہاں پہ وہ اپنا قبضہ بھی کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنا ہرمز جو بند کر کے ایک شرک بند کر دی گئی ہے معیشت کی، اس کو بھی وہ کھلوانا چاہتے ہیں۔ مزید وہ جو آئل ٹینکرز ہیں ایران کے، جو آئل لے کے جاتے ہیں یا اس طرح کی جو سپلائی کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو بھی بند کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ایران کی ایٹمی اور توانائی تنصیبات ہیں، امریکہ کہہ رہا ہم اس کے اوپر بھی اٹیک کریں گے۔ یہ ایک جو اخبارات میں رپورٹ ہو رہا ہے، میں یہ آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ کافی زیادہ وہاں پہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ اٹیکس کا یا ان جگہوں پہ قابو کرنے کا پلان ہے امریکہ کا۔ اس کے بعد جو جوہری افزودگی ہے، یورینیم کی افزودگی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہا ہے کہ ہم اس کو بھی سیفلی طور پہ ہینڈل کریں اور محفوظ طریقے سے ہم وہاں پہ زمینی آپریشن کر کے اس کو وہاں سے اٹھا کے لے جائیں۔ یہ 5 چیزیں جو امریکہ کی پلاننگ کی رپورٹ ہو رہی ہیں، ایکسیوس کی اخبار میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ امریکہ یہ پلان کر رہا ہے۔ اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، بہت ہائی لیول کی میٹنگ ہے، اس میں صدر زرداری صاحب کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میں آصف منیر صاحب بھی تھے، محسن نقوی صاحب بھی تھے اور بلاول بھٹو صاحب بھی تھے۔ یہ تمام حضرات وہاں پہ شامل ہوئے ہیں اس میٹنگ میں، اور وہاں پہ جو ابھی تک کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ خطے میں جو ایک جنگی صورتحال ہے، اس سے نکلنا کیسے جائے۔ عوام کو موٹر سائیکل یا اپنی سواری کی بجائے کمبائن سواری کی طرف راغب کیا جائے یا پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف راغب کیا جائے۔ اس کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی مہم چلائیں تاکہ عوام اس سائڈ پہ آئے۔ عوام خود بخود آ جائے گی، کیونکہ یہ اتنا زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، آئل کی قیمت اتنی زیادہ ہو چکی ہے، پیٹرول ڈیزل کی، اور آنے والے دنوں میں مزید بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ عوام کیا کرے گی؟ اس کے پاس تو رستہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ کمبائن پہ خود بخود آ جائے گی۔ یہ گورنمنٹ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔